برسانا ہے۔ پشاور میں اب تک شہادتیں 100 تک پہنچ گئی ہیں۔ کل ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو 32 تھیں۔ شاید کہ حکمت عملی کے تحت یہ کچھ سبب یہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ سکتی ہیں کہ لوگ ملبے دبے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی سے خطاب فرما رہے تھے اور بڑا کھل کر پورا سچ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور ہندوستان میں جو ہے وہاں بھی نمازیوں پر حملے نہیں ہوتے۔ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جناب ہم نے امریکہ کے لیے ہم نے کھیلا۔ یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے افغانستان کی سرزمین کو جو ہے جگہ فراہم کی۔ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جناب ان کے دور میں بوریوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ ڈالر گئے۔ یہ بھی فرما رہے تھے جناب کہ روس کو ہم نے اپنی سروسیں کرائے پہنچ دیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب سے کوئی سوال کرنے والا یہ نہیں تھا کہ یہ آپ تھے، آپ کی نون لیگ تھی، آپ کے قائد میاں نواز شریف تھے، جن کے مینٹور جنہیں آپ کہتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کہ میری عمر لگ جائے نواز شریف کو، اور نواز شریف ان کی شارع مسجد پر جا کر ہر باقاعدہ جو ہے کہتے تھے کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا۔ تو خواجہ آصف صاحب ذرا اس پر بھی معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اب تو معافی کھل کر مانگ لیں، بہت سچ بول رہے تھے۔ مجھے علم ہے کہ اس ایوان میں شاید کوئی ان سے سوال نہیں کرے گا، پھر کوئی یہ بھی معلوم کرے گا کہ دائیں بائیں جو آپ کے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے افغان جنگ کے دوران کس طریقے سے انہیں پناہ دی، کس طرح ان کے شانہ بہ شانہ لڑے، کس طرح فخر سے کہتے تھے ہم ان کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ابھی میں نے کہا نا کہ خواجہ آصف صاحب بہت سچ بول رہے تھے، خالی ایوان میں کیونکہ اپوزیشن نہیں تھی۔ عالم نور عالم صاحب انہیں کوئی یاد دلانا چاہ رہے ہوں، لیکن اصل میں ذمہ دار آپ کی جماعت بھی ہے اتنی ہی جتنے آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ کے قائد جو ہے وہ اور قائد کے مینٹور نے افغان سرزمین سے لاکھوں کی تعداد میں کلاشن کو اور ہیروئن کے ساتھ انہیں یہاں بسایا، اب تک پناہ دی ہوئی ہے اور بوریوں میں بھر کے کیسے جا رہے ہیں ڈالر خواجہ صاحب، کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کی اجازت سے جا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک دے رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ اس طرح ایوان میں نہیں کہا جائے ریکارڈ کی درستگی کے لیے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن افسوسناک امر یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ اور ثانیہ خود ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خاں کے گھر میں ہوتا تو ہم پھر پوچھتے، اور ان کے گھر کے لوگ شہید ہوتے تو پھر ہم پوچھتے کہ جناب اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ محترم نگراں وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا، یعنی 100 شہادتیں گئیں، 100 گھروں میں نہیں ہزاروں گھروں میں جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا اور پشاور میں سوگ منایا جا رہا ہے، اور نگراں وزیر اعلیٰ رقم چھڑک رہے ہیں۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمارے صوبے کی طرف سے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیسی فورس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ غازی ہیں اور جو شہید ہو گئے وہ شہید ہیں، ان کو ہم پوری سپورٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ہر طریقے سے آئی جی صاحب سے میں نے بات کی ہے، آج دن کبھی میں نے کل رات کو چیف سیکرٹری صاحب کو ٹیلی فون کیا جب اسلام آباد سے آیا میں کہ سوگ کا دن منائیں آج اور فلیگ کو ہاف ماسٹ پہ کریں، تو وہ بھی ہم نے کر لیا۔ لیکن خدا کی مرضی اب کیا کر سکتے ہیں ہم، یہ حالات اس لیے اتنے خراب ہیں اس سارے ریجن میں، افغانستان سے لے کے اس علاقے تک کہ یہ مشکلات ہمیں فیس کرنی ہوں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ خدا کی مرضی ہے۔ معاف کیجیے گا نذیر اعلیٰ صاحب، یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ اس میں خدا کا نہیں بلکہ براہ راست تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہیں ملوث ہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ خالد خراسانی نامی کوئی شخص ہے، اس کا بدلہ لیا گیا۔ 10 کلو یعنی دھماکہ خیز مواد لے کر خودکش حملہ آور کیسے مسجد میں داخل ہو گیا؟ اور 2 گھنٹے بعد آئی جی پولیس جناب وہاں پہنچتے ہیں، اور اس لیے کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہنگامی طور پر پہنچے، تمام سیکورٹی ان کی طرف چلی گئی، اور ایسے موقعوں پر قطعی طور پر پرائم منسٹر کو اور اعلیٰ شخصیات کو نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اب فرما رہے ہیں وزیر داخلہ کہ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کی پالیسی غلط ثابت ہو گئی۔ بے شمار باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں، ثابت ہوں گی، اقرار کر رہے ہیں، لیکن سے کوئی فائدہ نہیں۔ عمران یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف، جو کل سے اس کو کور کر رہے ہیں۔ عمران، ابھی میں دیکھ رہا تھا آصف صاحب بھی بڑے
کچھ اعترافات کر رہے تھے ہماری پالیسی پہ، اس سے بات تو نہیں کروں گا، لیکن 100 تک شہادتیں پہنچ گئی ہیں. کہا جا رہا ہے آئی جی صاحب 2 گھنٹے بعد پہنچے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناسب تھا کہ جس وقت یہ سانحہ ہوا وزیر اعظم اور آرمی چیف وہاں پہنچے تو سیکورٹی کی جو ہے تمام پولیس کی اور ان کی توجہ وہاں نہیں چلی گئی؟ گھنٹوں لوگ تڑپتے رہے، زخمی ہوتے رہے. ایسا ہی ہے نا، ابھی تک ملبے سے نکالا جا رہا ہے لوگوں کو. عمران یوسفزئی. جی بالکل مجید صاحب، آج دوپہر 2 بجے تک یہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. لگ بھگ 24 گھنٹے سے زائد وقت پر محیط یہ ریسکیو آپریشن تھا جسے مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ 100 افراد اس بدقسمت مسجد میں جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں. اور 53 افراد ایسے ہیں کہ جو مختلف اسپتالوں میں ابھی بھی زیر علاج ہیں، اور مختلف اسپتالوں میں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ جو خودکش حملہ تھا ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں 10 سے زائد کلو گرام کا جو مواد ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس دھماکے کے بعد چونکہ محراب کے قریب یہ خودکش حملہ آور موجود تھا پہلی صف میں، اور امام جو ہیں اس مسجد کے وہ بھی شہید ہوئے، ساتھ میں 100 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس دھماکے کے نتیجے میں جب چھت گری تو اس کی وجہ سے لیکن عمران بار عمران یوسفزئی یہ بات سوال ہو رہا ہے کہ 10 کلو کتنا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں مسجد میں پہلے سے لے گیا، سیکورٹی کے 3 بارڈر کراس کرنے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے سیکورٹی لیپس ہے؟ اس وقت کیا پولیس سو رہی تھی؟ پولیس خاموش تماشائی تھی؟ یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پولیس والے سہولت کار بھی بنے ہوں جو وہاں پر سیکورٹی کے لوگ ہوں. یہ بھی تو ہے نا عمران یوسفزئی. جی بالکل مجید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو پولیس لائن ہے اس کی طرف آنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک خیبر روڈ سے ہے اور ایک جی ٹی روڈ کی طرف سے ہے. لیکن اس کی طرف آنے کے لیے اور پولیس لائن کے اندر پہنچنے کے لیے، اس مسجد تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر چیکنگ کی جاتی ہے. گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے، لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی انٹری کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر. جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہم جب کبھی یہاں پر پریس کانفرنس وغیرہ کے لیے آتے ہیں یا اطلاع سیل ہے یہاں پر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ میں، وہاں پر تو باقاعدہ طور پر ہمارے کارڈ یہاں پر روکے جاتے ہیں، واپسی میں وہ کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ انٹری کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو غیر متعلق افراد ہیں یا ان کو ایک اور بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت، اور خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون جماعت اسلامی بھی خاموش ہے، جمعیت علماء اسلام بھی خاموش ہے، تحریک طالبان کا نام کیوں نہیں لیتی؟ جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خالد خراسانی کا بدلہ لیا ہے. اب ہمارے آئی جی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب کوئی جماعت الاحرار ہے. کیا کوئی حکمت عملی کے تحت، فورن پالیسی کے تحت، دفتر خارجہ کی ہدایت کے مطابق یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس میں تحریک طالبان پاکستان ہی جس نے قبول بھی کیا اور جو دعوے بھی کرتے رہی اور جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتقام لیں گے اور ہم صرف پاکستان کی سرزمین ہی پر جہاد کریں گے، ان کا کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ جی بالکل، دیکھیے مجھے صاحب گزشتہ روز بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی کہ کوئٹہ کے جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کلیم کیا گیا تھا اس دھماکے کو، اور انہوں نے کلیم کیا کہ یہ دھماکہ ہماری جانب سے اور ہم نے کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ دھماکہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا نام بتایا حذیفہ، اس کی عمر 25 سال اور اس کا تعلق ضلع مومن سے بتایا گیا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی کی جانب سے جو کالعدم تنظیم طالبان پاکستان ہے اس کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی میں مختلف گروپس ہیں تو وہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو باقاعدہ مساجد ہیں یا مختلف جو دینی درسگاہیں ہیں، دینی عبادت گاہیں ہیں، وہاں مختلف مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. لیکن عمران آپ یہ تو کہہ رہے ہیں مثلا خالی مساجد کیوں؟ بیچارے کسی ہندو، عیسائی، کسی فرد کو کسی بھی جگہ کو نہیں بنانا چاہیے. انہیں کس بات کا حق حاصل ہے کہ خودکش حملہ جو ہے ہماری سرزمین پر آ کر جنہیں ہم نے پناہ دی ہے؟ لیکن آج آپ سارا دن اس ہمیں آگاہ کرتے رہے. شکریہ عمران یوسفزئی جو ہمیں بتا رہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے مختلف دھڑے ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلدوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. گو کہ جو فضا اس وقت پشاور سے آنے کے سبب ہے سارے ملک پر چھائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اتنی ہی سنگین صورتحال معیشت کی بھی ہے. ڈالر 270 پہ پہنچ گیا ہے. پیٹرول، اس کی قیمتیں دیکھیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز بی بی جو ہیں ایک بار پھر بڑے دعوے کرتی نظر آ رہی ہیں کہ نون لیگ یہ کرے گی، نون لیگ یہ کرے گی، اور اسحاق ڈار آ کے یہ کر دیں گے. جی جو چاہ رہا تھا کہ وہ تمام باتیں ان کی دوبارہ سناتا اور اسحاق ڈار صاحب کے بیان، لیکن اچھا نہیں لگ رہا کہ IMF کا وقت بہرحال کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آیا ہے. ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو $7 بلین کا وعدہ 2019 میں کیا گیا تھا، اور اس کا جو نواں جائزہ، یعنی اب تک 9 جائزے لیے گئے ہیں، جس میں بار بار ان کا اصرار ہوتا ہے کہ ہم بجلی کے پیٹرول کے ہمیں قیمتیں بڑھانی چاہیے. جو بڑھائی ہیں، پیٹرول آپ دیکھیں ہائیسٹ جگہ پہ بڑھ گیا ہے. اور اب اس نوے جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں 1.2 ارب یعنی $1 ارب کے لیے یہ سب ہم تگودو کر رہے ہیں، عوام پر اربوں روپے کا بوجھ ڈال رہے ہیں. ہمارے ساتھ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ موجود ہیں. ترین صاحب شکریہ. ویسے تو میں نے کہا نا کہ اس وقت تو صورتحال ساری نظریں اس سانے پر ہیں، لیکن جو معاشی بحران ہے وہ بھی کسی بڑے سانے سے کم نہیں. یہ جو IMF کا وفد آیا ہے، ہم نے ان کی تمام شرائط تقریباً مان ہی لی ہیں، اور ڈالر تک بڑھ گیا ہے. تو اب کیا مزید وہ مطالبہ کریں گے، اور اس تمام مطالبے پورے کرنے کے بعد بھی ہم امید کریں کہ ہمیں یہ قسط جو $1.2 بلین کی ہے مل جائے گی؟ نہیں دیکھیں ریاض بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ جولائی میں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس میں اگست میں آپ نے پیسے بھی لے لیے، اور اس کے تحت جو اہداف آپ نے ان کے ساتھ طے کیے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پورا کریں. تو آپ پورا کریں گے تو وہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کو شیڈول کیا ہوا ہے اس طریقے سے پیسے دیتے رہیں گے. تو بالکل اگر آپ نے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر دی تو وہ پھر سے وہ پروگرام شروع کر دیں گے. اور اس کا کرنا ضروری اس لیے ہے کہ ابھی سب لوگوں نے جو ہیں اپنی ڈسبرسمنٹس ہیں وہ IMF کے ساتھ لنک کر دی ہیں، چاہے وہ ملٹی لیٹرلز ہوں جس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور وہ ایشین انویسٹمنٹ بینک جو AIIB ہے، اور ایون اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یا پھر ملک ہیں سعودی عربیہ، UAE، چائنا، ان سب نے بھی یہ لنک کر دیا. تو یہ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ اس وقت $3.7 بلین کے ریزرو پہ بیٹھے ہیں، اور وہ تو بالکل ہی کوئی پیسے نہیں ہیں. تو ان سے تو وہ جو ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں ان ملکوں کے وہ بھی کور نہیں ہوتے. تو وہ جب آپ یہ سائن کر دیں گے تو 7-8 بلین، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ٹوٹل کتنا ہوتا ہے، سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ آ جائے گا. تو آپ کم از کم وہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ تو ٹل جائے گا نا. لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک دم ظاہر ہے ہمارے لیے، ہمارے عوام کے لیے وہ کیا مطلب کانسیکوینسز ہوں گے، وہ تو ہو گے کہ آپ کی مہنگائی بہت بڑھے گی. بیکاز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ جو شارٹ وال ہے آپ کے ریونیو کی، اور آپ کا ایکسپنس جو اوور شوٹ کر گیا ہے، تو اس کی جو شارٹ وال ہے اس کو پورا کریں. بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، پیٹرول کے ڈیزل کے نرخ بڑھائیں، ٹیکسز بڑھائیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو جو انفلیشن ابھی بھی کافی زیادہ ہے اس کو بھی بڑھا دے گا. لیکن ترین صاحب، IMF کے لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ بڑا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو تو انہوں نے $4.7 بلین کی قسطیں بھی دی. قسط کیا دی؟ میں نہیں، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ دے دیا. وہ کیا ہم سے یہ معلوم نہیں کریں گے، یا انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں جو اللے تللے جسے لفظ استعمال کرتے ہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو اشرافیہ جو ہے 1% جو ہے وہ 16,000 کروڑ روپے کما رہی ہے. ابھی ہم نے 2,800 لگژری گاڑیاں منگائی ہیں.
ہمارے ہاں جو ہے سرکاری ملازمین ہمارے یہاں جو سفارتی دوروں پہ لوگ جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یعنی ہمارے جو نان ڈیولپمنٹ اخراجات ہیں وہ ہمارے کتنے بڑھ گئے ہیں, پھر ہم امپورٹ بل ہمارا کتنا بڑھ گیا ہے. دیکھیں جی ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرفیہ جو ہے ان کے پاس بڑے پیسے ہیں, تو یہ تو ہم نے سب کو پتا ہے کہ شرفیہ جو ہے وہ ہماری ایلیٹ جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے ایلیٹ کیپچر ہے, وہ سارے ایلیٹ جو ہے وہ اپنے اپنے چیزیں جو ہے کروا لیتے ہیں اور جو ریفارم پروسیس ہے اس کو نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں جہاں پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ تو 1968 میں جو عذاب دیکھے تھے تو اس میں تو ہم 4th لارجسٹ اکانومی تھے ایشیا میں. تو ادھر سے جب ہم یہاں سلائڈ کر کے یہاں آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب پیسے مانگ کے پھر رہے ہیں دنیا سے, تو ایک زمانے میں تو ہم نے جرمنی کو بھی پیسے دیے تھے, تو تھوڑے دیے ہوں گے لیکن اپنے جو حدود میں رہتے ہوئے ہم نے پیسے دیے تھے. تو اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اس کا طریقہ جو ٹھیک کرنے کا طریقہ اس کا اکانومی کا یہی ہے کہ جو ہمارے فنڈامنٹل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں, جس میں ہم نے ٹیکس ریفارمز کرنے ہیں جو پی ڈی آئی کو شروع کیے ہوئے تھے, اور جو ایکسپورٹس جو ہیں اس کے ریفارم کرنے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے ہمارے جو ہیں ریونیوز اور جو سیونگ بڑھیں, اور ہماری جو ایگریکلچر اور انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. یہ تو ہمیں کرنے پڑیں گے. اس کے بیچ میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں, انرجی ریفارمز آ جاتے ہیں, فائنینشیل سیکٹر ریفارم آ جاتے ہیں, ہمارے یہ جو ہے آپ کا یہ فسکل ریفارمز آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ آپ کا جو میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ انڈسٹریل ریفارم کے بیچ میں ایکسپورٹس کی جو پروموشن آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جو ہمارے جو ایلیٹ ہے ان کے دم پہ پیر آتا ہے اور وہ ہم نہیں کر سکتے. میں صرف ایک ہی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے جب 7th NFC کیا تھا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ 8.8% ٹیکس کی GDP تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ 8.8% سے نہ وفاق کا پورا ہوگا, مطلب جو اخراجات ہیں نہ پروونسز کے ہوں گے. تو جب تک ہم اس 8.8% کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے تو تب تک ہمارے یہ جو چیز کبھی بھی یہ دونوں جو سائز ہیں سیٹسفائی نہیں ہوگی. تو ہم نے اسی NFC میں ڈالا تھا کہ ہر سال یہ 1% ٹیکس ٹو GDP بڑھے گا. تو 2010 سے اگر آج 2022 گزر گیا ہے 12% بڑھ گیا ہوتا تو ہم 20% پہ ہوتے. تو اگر ابھی اس وقت ہماری GDP اس سال میں 82 ٹریلین کی ہوگی تو اگر 22% ہوتا تو ہم کو 17 ٹریلین کی ہماری جو ہے وہ ریونیو ہوتا. تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتے اس سے. تو وہ نہیں کیا ہم نے اس وقت وہ سائن تو کر دیے لیکن جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, ہم وہی 10% پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی. تو یہ چیزیں کرنی ہے نا. اور پھر آپ کا جو ایکسپورٹ ایز اے پرسنٹیج آف GDP جو ہے وہ گرتا ہی جا رہا ہے اور امپورٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تنی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت یہی کہتی ہے نا کہ یہ پچھلی حکومت یعنی آپ کی حکومت تھی جس کی غلط معاشی پالیسیوں کو انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے, اور جو چاہے مہنگائی ہو, چاہے پیٹرول ہو, چاہے ڈالر ہو, یہ سب آپ ہی کے دور میں اس کا آغاز ہوا اس کے گرنے کا. بھائی یہ تو بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں, لیکن سب سے بڑا جو ہمارا اس میں کہ ایک اکنامک سروے ہوتا ہے جو حکومت چھاپتی ہے, اور اکانومک سروے اس دفعہ جو پچھلے سال کا اکنامک سروے تھا 2022 کا اور 21-22 کا جو تھا وہ ہم نے نہیں چھاپا تھا. وہ ہماری حکومت جا چکی تھی اس وقت اپریل میں, تو انہوں نے مئی میں اس کو چھاپا تھا. یہ اکنامک سروے PDM کی حکومت نے چھاپا تھا, اور اس کے بیچ میں عذاب یہ تھے کہ جو ہماری اکنامک گروتھ ہوئی تھی, GDP گروتھ, سیکٹورل مطلب ایگریکلچر کی گروتھ, مینوفیکچرنگ کی گروتھ, سروسز کی گروتھ, ایکسپورٹس کی گروتھ, ٹیکسز کی گروتھ, ریمیٹنس کی گروتھ, وہ پچھلے 17 سال میں اس سے بہتر نہیں. اٹ واز دی ہائیسٹ ان 17 ایئرس. یہ ہم نے نہیں چھاپا, یہ انہوں نے چھاپا. خود چھاپ کے اور پھر یہ جا کے کہیں کہ جی انہوں نے بہت ہی وہ جو ہے اکانومی خراب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اس میں تو میرے خیال میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب میں اس کے اوپر کیا برا بلا ان کو کہوں گا. ارے بھائی تم نے خود ہی چھاپا ہے, خود سائن کیے ہیں اس کو,
اور آپ نے کوشش بھی کی اس کو اوپر نیچے کرنے کی، لیکن وہ وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ کچھ تھوڑے بڑے ان کی اپنا کوئی ضمیر تھا انہوں نے کرنے کی، ہم چینج نہیں کرنے دیں گے، تو وہ انہوں نے چھاپ دیے اور آپ ابھی ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اب ایسی باتیں نہ کریں نا. ابھی تو میں تو صرف آگے چلنے کی کوشش کروں گا. یہ اپریل کے بعد تو ابھی آپ کے لوگ کیا چھاپ رہے ہیں؟ آپ کے لوگ یہ چھاپ رہے ہیں کہ آپ نے یہ 9 مہینوں میں 11 ٹریلین کا آپ نے قرضہ لیا ہے، جو ہم نے 40 مہینوں میں 19 ٹریلین لیا تھا، انہیں 19.4 جو آپ کے نمبرز ہیں آپ نے بتایا، اور آپ نے 9 مہینوں میں 11 ٹریلین لے لیا. آپ نے جو مہنگائی ہے، ہم اگر 12% چھوڑ کے گئے تھے تو وہ تو 25 ہے، اور جو ہم 16% چھوڑ گئے تھے وہ 32 ہے. یہ آپ کے نمبرز ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں. اور جو ڈالر ہم لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے، جو ووٹ میں نو کانفیڈنس سے پہلے 16.4 بلین کا جو ریزرو چھوڑ گیا، وہ آپ نے 3.7 پہ لے کے آ گئے. یہ ہم نے تم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے نمبرز ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں بلیم گیم میں جائیں نہ جائیں، یہ بتائیں گے اب عوام کے ساتھ کر کیا رہیں گے. عوام جو ہے وہ 150-60 روپے پہ کلو آٹا لے رہی ہے. پیاز جو جس میں دیکھو 2 چیزیں ہیں کہ ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہوتی تھی جو گاؤں میں رہتی ہے، وہ ایک روٹی لیتی ہے، اس میں 2 پیاز رکھتی ہے، کھانا کھاتی ہے. اب روٹی جو ہے وہ مطلب 15 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، پیاز 240 روپے کلو ہو گیا. تو اگر ان کو نہ روٹی آپ دے سکتے ہیں، نہ وہ بیچارہ پیاز کھا سکتے ہیں، تو کھائیں گے یا گھاس کھائیں گے وہ. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جیسے کہ کچھ کہو بھی نہ ہمیں، اب ہاں بلیم کریں وہ پی ٹی آئی یہ کر کے چلی. ارے پی ٹی آئی کے وقت میں پیاز 40 روپے کا تھا، آٹا 60 روپے کا تھا، آپ نے اس کو 160 کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ان کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور کہیں کیا چیز غلط ہوئی، کیا ہم نے غلطیاں کی، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن تجزیہ یہ ہے کہ اب تو خیر آپ تو کہہ ہی رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ان کے خود وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل صاحب بھڑک اٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسحاق ڈار جو ہیں ان کے سبب سب کچھ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ فیل ہو گئی ہے، اور جس کا اعتراف جیسے خود ان کی حکومت کے وزیر خزانہ سابقہ کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس میں کتنا رول ہوتا ہے وزیر خزانہ کا جو اقتصادی مینیجر ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی پہ تو نہیں بوجھ ڈال سکتے نا، پالیسی تو ایک گورنمنٹ کی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، پوری کابینہ کی ہوتی ہے. نہیں، ایک بندہ تو نہیں ہوتا، حکومت تو پوری ہوتی ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اکانومی سنبھالنے میں تو فائنانس منسٹر ہوتا ہے. یہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اسحاق ڈار صاحب اس کی رسپانسبل ہیں یا اس میں مفتیٰ اسماعیل بھی شامل ہیں، میاں مفتیٰ اسماعیل صاحب جیسے ہولیر دن داؤ بن کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. اصل میں تو جو شروعات تو انہوں نے کی نا، جو یہ سارا کچھ ہوا، جو انہوں نے پینک پھیلایا تو انہوں نے پھیلایا تھا، ورنہ ہماری جو اکانومی چلے ہمیں انہوں نے نکال بھی دیا تھا، اس کو چلنے دیتے اور اسی میں رد و بدل تھوڑی سی کر دیتے. چلے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے فریز کر دیا وہ پرائسز، وہ نہ کرتے 1 مہینے کے اندر 100 بلین اس میں لگنا تھا، وہ پی ایس ڈی پی کو کم کر دیتے اور ختم، پھر سے وہ چالو ہو جاتے، وہ گروتھ چالو رہتی، سارا کچھ چالو رہتا. انہوں نے اس کو بالکل ہی ڈیزاسٹر کے طور پہ پیش کیا. اس سے یہ ہوا کہ آئی ایم ایف گھبرا گئی، آئی ایم ایف بیک سیٹ لے لی. انہوں نے کہا اچھا پہلے تم یہ چیزیں ٹھیک کرو پھر ہم تم پیسے دیں گے. پھر انہوں نے ڈیلے کیا، اس کو اگست تک لے کے گئے. اس وقت سے لے کے اپریل سے لے کے اگست تک کوئی پیسہ نہیں آیا باہر سے. جب کوئی پیسہ نہیں آیا سوائے ایک جو چائنیز لون جو ہے رول اوور ہوا، جو ہم نے پے کر دیا تھا، انہوں نے اس کو رول اوور کر دیا. اس کے علاوہ $1 نہیں آیا. مارکیٹ میں پینک ہو گیا، ڈالر تھا نہیں، تو اس میں ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ اب ڈار صاحب نے جو ڈالر کو پیک کر دیا، روپے کو ڈالر کے ساتھ پیک کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پورے کی مطلب ان کی یہ ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں، یہ ٹوٹل ان کا رجیم کا کے اوپر بلیم کیا جا سکتا ہے. شکریہ شوکت ترین صاحب. سابق وزیر خزانہ ترین صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ آئی ایم ایف کا وقت آیا ہوا ہے. شوکت ترین صاحب کی جو آبزرویشن ہے یقیناً اس کو بھی آئی ایم ایف کے لوگ نوٹ کریں گے. پتہ نہیں ترین صاحب کو اس وقت حکومت کے حوالے سے یہ گفتگو کرنی تھی یا نہیں، یہ آپ پر چھوڑتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.